اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، انسانی جسم کو جس حد تک تکلیف دی جا سکتی ہے یہ اس سے زیادہ برداشت کر سکتا ہے، اور جس حد تک برداشت کر سکتا ہے اس سے بھی زیادہ تکلیف دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا بدبخت اور بدخصلت لوگوں کی حدود کے بارے میں ہم جتنا سوچ سکتے ہیں کہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں۔ بڑے بڑے بدطینت، بدخصلت اور فرعونی صفت رکھنے والے انسان ہزاروں برسوں سے پیدا ہوتے رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں اور شاید پیدا ہوتے رہیں گے۔ حق اور باطل کے یہ مارکے کائنات میں ازل سے جاری ہیں اور ابد تک جاری رہیں گے۔ ابھی کچھ عرصہ قبل ایک ایسا ہی بدخصلت انسان جس کا نام پاسٹر ٹیری جونز، اس نے گراؤنڈ زیرو کے قریب ایک مسجد کی تعمیر کے خلاف اپنے خبث باطن کا اظہار کیا۔ اپنے اندر کی نفرت کو اس نے باہر اگلا، بلکہ اگلا بھی نہیں، یوں کہنا چاہیے کہ بغض و عداوت کی الٹی کر ڈالی، اور ببانگ دہل یہ کہا کہ اگر گراؤنڈ زیرو کے قریب مسجد بنے گی، حالانکہ امریکی حکومت، امریکی صدر، نیو یارک کے میئر، ان سب کا یہی اصرار تھا کہ مسجد وہاں تعمیر ہوگی، لیکن یہ ایک ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی مخبری کر کے انہیں سولی تک پہنچانے میں بھی تو کردار جوڈس نے ہی ادا کیا تھا، انہی کے درمیان میں سے تھا، تو یہ جوڈس بھی انہی مسیحوں کے درمیان میں ہے۔ مسیحی ایسے نہیں ہیں یقیناً، لیکن یہ انہی کے درمیان میں یہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اگر مسجد تعمیر کی گئی تو پھر میں قرآن جلاؤں گا، معاذ اللہ، اسے نظر آتش کروں گا۔ مسلمانوں نے اس کا جواب اشتعال سے نہیں دیا، دینا بھی نہیں چاہیے۔ اشتعال کا کسی مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جذبات تو ہیں بہرحال، قرآن کی کوئی توہین کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی توہین کرے، معاذ اللہ، ہم کیسے برداشت کر لیں گے؟ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمہ نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، تو یہ عشق کی آگ تو بجھ نہیں سکتی۔ رد عمل بھی ہوا، بیانات بھی آئے۔ ٹیری جونز قرآن نہیں جلا سکا، کیونکہ ٹیری جونز قرآن جلا ہی نہیں سکتا۔ ٹیری جونز کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کی حرمت پر حملہ کریں، اور قرآن اوراق پر چھپی ہوئی آیات کا نام نہیں ہے، قرآن تو دل میں نقش کلام کا نام ہے۔ قرآن تو دل میں اترتا ہے، اوراق پر تو بس لکھا جاتا ہے، ادب کے لیے، احترام کے لیے، تاکہ جنہیں پڑھنا نہ آئے۔ دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان، معجد گزرے ہیں اور موجود ہیں۔ آپ کسی بڑے سائنسدان سے یہ تو پوچھئے کہ وہ کیمسٹری کی پوری کتاب جو اس نے پڑھی ہے وہ پڑھ کر آپ کو سنا دے، نہیں سنا سکے۔ آئنسٹائن صاحب اب دنیا میں نہیں رہے موجود، E=mc²، لیکن اگر آپ ان سے دریافت کرتے کہ اس پورے فارمولے کے پیچھے آپ نے جو پوری تحقیق کی ہے ذرا وہ سنا تو دیجیے، آپ ہی کی ہے، آپ ہی نے لکھی ہے، نہیں سنا پاتے۔ بڑے بڑے کتابوں کے کیڑے ہیں، اجی جناب بائبل پڑھنے والے ہیں، ڈیوٹرانومی جانتے ہیں، مسایا جانتے ہیں، نمبر جانتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں یہود و نصارہ نے۔ ان سے کہیے کہ اپنی کتابوں کو ازبر اگر یاد ہے تو کچھ سنا دیں، نہیں سنا پائیں گے جب تک کہ سامنے کھلی ہوئی نہ ہو۔ بنیادی طور پر ہم سب چیٹر ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں۔
قرآن نے تو یہ فلسفہ ہی مٹا دیا کہ کوئی اسے چیٹ کرے. حافظ کو ایجاد کر کے، حافظ کو تخلیق کر کے، حافظ کو پیدا کر کے قرآن نے نقل کے تاثر کو ختم کر دیا. کس بات کی نقل؟ کیوں دیکھ دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہو؟ ارے اسے یاد تو کرو، یہ تو ہم تمہارے دل میں اتار دیں گے. اور جن لوگوں نے یاد کیا وہ حفاظ کہلائے. حفاظ سے بھی آگے ایک منزل ہو جاتی ہے جہاں کسی کی یاد، جو قرآن کی یاد ہے، قرآن پاک کی یاد ہے، وہ کسی اور مرتبے پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر صرف حفظ مطمع نگاہ نہیں رہتا، بلکہ قرآن کا عشق، قرآن کی محبت، قرآن کی تڑپ، قرآن پر اپنی جان کو فدا کرنا حاوی ہو جاتا ہے. عشق ہو جاتا ہے قرآن سے. ایک تو قرآن کی یاد ہے اور ایک قرآن سے عشق ہے. جب عشق ہوتا ہے تو پھر محبوب کی ہر ادا سے پیار ہو جاتا ہے. جب عشق ہوتا ہے تو محبوب کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسے چلتا ہے، کیسے پھرتا ہے، کس انداز سے بات کرتا ہے، یہ سب عشق کی کارستانیاں ہیں. لہٰذا جب کسی کو قرآن سے عشق ہو جاتا ہے تو کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں، کہاں پر انداز کریمانہ ہے، کہاں پر انداز ناصحانہ ہے، کہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے، کہاں پر انسانوں سے گفتگو ہے، یہ سب انسان یاد کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ٹیری جونز جیسے بد فطرت لوگ کتنے قرآن جلائیں گے معاذ اللہ. ہم نے تو دلوں میں قرآن اتار لیا ہے. ہمارے بچے تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں. کتنے بچے مارو گے، کتنے انسانوں کو جلاؤ گے؟ ارے انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، گننے کی کوشش بھی کرو گے تو وہ سارے سر گن نہیں پاؤ گے. قرآن کتاب کی شکل میں موجود ہے، اسے جلا کر سمجھتے ہو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ تم نے قرآن کو ختم کر دیا. قرآن تو یاد کیا جا چکا ہے، دلوں میں اتر چکا ہے. گیرٹ ولڈر جیسے ذلیل الفطرت لوگ جو رذیل ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ایک فتنہ ہے معاذ اللہ، اور وہ فتنہ جیسی فلمیں انہوں نے بنائیں، وہ آ کر ان بچوں کو دیکھیں، ان بچوں کو، بڑوں کی بات نہیں کر رہا میں، 7 سال کے، 8 برس کے، 10 برس کے بچے جو قرآن جنہیں ازبر ہے اور وہ سنانا شروع کرتے ہیں. اب کیا بچے بھی مارو گے؟ اب کیا بوڑھوں کو بھی قتل کرو گے؟ اب کیا جوانوں کو بھی سولی پہ لٹکاؤ گے؟ قرآن تو ختم نہیں ہوگا. یہ تو کلام اللہ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے رکھا ہے. جتنی کوششیں کر لو تم رسوا ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے، تم حرف غلط کی طرح مٹ جاؤ گے، مگر قرآن نہیں مٹ سکے گا.